یہ والی جو ترکیب اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ نوٹ کریں کہ جعلنا یہ تو فعل ہے اور نا ضمیر ہمیں نظر آ رہی ہے، بارز ہے، یہ اس کا فاعل بنے گی، لہذا فاعل کا ایشو تو اس پوری ترکیب میں ہے ہی نہیں۔ اب جو کچھ بھی آگے آئے گا وہ منصوب ہی ہوگا، حالت نصب میں ہوگا، جیسے کہ نومکم اور جیسے کہ وہ سباتا۔ دیکھیے نومکم کو اس طرح سے ہی کرنا ہے، نوما کو الگ کرنا ہے، کم کو الگ کرنا ہے۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ نوما کو مضاف کیوں بنایا اور کم ضمیر کو مضاف اس لیے بنایا، اس کا ایک ہی جواب ہے، بس اچھی طریقے سے اس کو لکھ لیں کہ چونکہ نوما نکرہ ہے اور کم ضمیر معرفہ ہے، نکرہ پلس معرفہ جب نکرہ معرفہ ملتے ہیں تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ یہ پہلا سبق آپ نے یاد کرنا ہے۔ بعد میں اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ نوما جو ہے دراصل وہ اس کی نسبت جو ہے وہ کم کی طرف ہو رہی ہے، وہ بات کی بات ہے۔ سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے، پہلی بات سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ نکرہ اور معرفہ یہ دونوں آپس میں مل کر پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں اور دونوں مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ سب نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا؟ اوکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بن گئے مضاف مضاف الیہ، نوما نکرہ تھا، کم ضمیر تھی، تمام ضمائر معرفہ ہوتی ہیں، بن گئے مضاف مضاف الیہ، ہو کر مرکب اضافی ہو گئے۔ اب مرکب اضافی ہو کر اس نے کیا بننا ہے؟ ایک بات وہ بننا ہے، اس نے مفعول بھی۔ مفعول بھی۔ اب اگر صرف اتنا ہی اگر ترجمہ کریں، نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند، اور کم کا مطلب ہوتا ہے نومکم، تمہاری نیند، تم سب مردوں کی، وہ جو نہیں کرتے تھے ہم ضمائر جب پڑھتے تھے، تو یہ ہے تمہاری نیند، اور آخر میں لگائیں کو۔ جعلنا کا مطلب ہم نے بنایا، نومکم تمہاری نیند کو، ہم نے تمہاری نیند کو بنایا، تو اس لیے چونکہ بات مکمل نہیں ہو رہی نا، تو سباتا کا مطلب ہوتا ہے آرام۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ دو چیزیں بنائی، نیند کو آرام بنایا، اوکے۔ تو لہذا اب یہ جو سباتا ہے اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ مفعول وہی ثانی، اور اس کو کر دیں گے اول۔ تو لہذا ہم یوں لکھیں گے کہ فعل اپنے فاعل کیا لکھیں گے یہاں پر؟ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم نے مفعول بھی اول کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہاری نیند ہم نے تمہاری نیند کو، سباتا کا مطلب ہوتا ہے آرام، بنایا، فعل کا مطلب ہے فعل جعل فعل، بنایا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام بنایا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام بنایا۔ آپ قرآن پاک میں لکھا ہوا دیکھیں گے، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اپنا پہلے فارمولے والا ترجمہ تو کر لینا، بعد میں اس کی نوک تلک سنوارتے رہیں گے، اوکے۔ تو ہم تو ترکیب کے مطابق کا ترجمہ ابھی ہم نے یہاں پہ کر دیا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ سب لوگوں نے لینا ہے اسکرین شاٹ، سب نے ترکیبیں کرنی۔